بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یوسف بن تاشفین سلسلے کا 11واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ سعد کی ماں ظہر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی کہ اسے صحن میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے دعا ختم کر کے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے حسن کھڑا تھا۔ ماں کا مرجھایا ہوا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ وہ اٹھی، حسن نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ سعد کہاں ہے؟ ماں نے پوچھا۔ امی جان، وہ ہمیں لوشا پہنچا کر کستلا چلے گئے ہیں، چند دنوں تک آ جائیں گے۔ ادریس کی ہمشیرہ میرے ساتھ آئی ہیں، وہ صحن میں کھڑی ہیں۔ کون؟ میمونہ؟ حسن کی ماں یہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ صحن میں میمونہ اور اس کی خادمہ کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میمونہ کو گلے لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ حسن نے استبل میں گھوڑے بندھوائے اور نوکروں کو ڈیوری کے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا۔ اتنی دیر میں احمد اور الماس، جو پاس ہی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، آ گئے۔ الماس نے حسن کو دیکھتے ہی بلند آواز میں کہا، حسن، خدا کی قسم اگر آج تم لوگ نہ آتے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اشبیلیہ جانے سے نہ روک سکتی۔ احمد سے پوچھو، میں نے آج صبح قسم کھائی تھی کہ اگر سورج غروب ہونے سے قبل تمہاری کوئی اطلاع نہ ملی تو میں روانہ ہو جاؤں گا۔ حسن نے کہا، چچا جان، یہ بھائی جان کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی۔ اچھا بھائی، شکر ہے تم آ گئے۔ سعد کہاں ہے؟ وہ ادریس کو لانے کے لیے کستلا چلے گئے ہیں۔ سچ کہو؟ ہاں چچا، وہ ہمیں لوشا پہنچانے کے بعد وہاں روانہ ہو گئے تھے۔ تو میں بھی جاؤں گا، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ انشاءاللہ 8-10 دنوں تک واپس آ جائیں گے۔ اچھا مجھے تمام واقعات بتاؤ، سعد کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں چچا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر حسن نے کرتبہ سے احمد کی روانگی کے بعد کے تمام واقعات مختصراً بیان کر دیے۔ مکان کے ایک کمرے میں سعد کی والدہ میمونہ کی زبان سے یہی واقعات سن رہی تھی۔ سعد کی ماں کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی میمونہ یہ محسوس کر رہی تھی وہ اس گھر میں اجنبی نہیں ہے۔ شام کے وقت سعد کی خالہ آئیں اور میمونہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اگلے دن وہ پھر آئیں اور سارا دن میمونہ کے پاس بیٹھی رہیں۔ اس کے بعد ان کا معمول تھا کہ وہ دن میں کم از کم ایک بار میمونہ کو دیکھنے کے لیے ضرور آتی تھی۔ ایک دن وہ خالہ میمونہ کے لیے نئے کپڑوں کے 4 جوڑے لے آئیں۔ میمونہ نے کہا، خالہ جان، آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی، میرے پاس پہلے ہی کئی فالتو جوڑے ہیں، کل امی جان نے بھی 2 جوڑے منگوا دیے تھے۔ بیٹی، یہ حسن کے خالو نے بھیجے ہیں، وہ تمہیں اپنی بیٹی بنا چکے ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ تم ہمارے گھر آ کر رہو، لیکن یہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے۔ یہ کہتے ہوئے میمونہ نے ایک لاجوردی رنگ کا ریشمی جوڑا نکالا اور کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ حسن کی خالہ نے کہا، بیٹی یہ رنگ میں نے پسند کیا تھا۔ میمونہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، میری اماں کو یہ رنگ بہت پسند تھا، وہ ہمیشہ مجھے یہی رنگ پہننے پر مجبور کیا کرتی تھیں۔ حسن کی خالہ نے کہا، بیٹی مجھے بھی اپنی ماں سمجھو۔ رات کے وقت میمونہ اپنے بستر پر لیٹی حسن کی ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ حسن کی ماں نے کہا، میمونہ، میری آپا جان کی کوئی اولاد نہیں، وہ مصر ہیں کہ تم ان کے ہاں رہو۔ میمونہ نے کہا، امی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گی۔ اگر تم ان کی دلجوئی کر سکو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ صبح میمونہ حسن کی والدہ اور اپنی خادمہ کے ساتھ اس کی خالہ کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تھوڑی دیر میں وہ آس پاس کے گھروں کی خواتین کو بلا کر یہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر بھر کی دعاؤں کے بدلے ایک جوان بیٹی عطا کی ہے۔ اس کے بعد میمونہ رات کے وقت حسن کی خالہ کے گھر رہتی اور دن کے وقت کبھی کبھی حسن کی ماں کے پاس چلی آتی۔ ادریس کے دونوں نوکروں نے 3 دن میں سعد کے گھر قیام کرنے کے بعد اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ احمد نے انہیں ایک گھوڑا اور میمونہ نے اپنی ذاتی پونجی میں سے 50 دینار دے کر رخصت کر دیا۔ بوڑھے نوکر کو میمونہ کی سفارش پر حسن کے خالو نے اپنے پاس رکھ لیا۔ شیخ ابو صالح اور اس کی بیوی۔ شیخ ابو صالح اور اس کی بیوی ہر ممکن طریقے سے میمونہ کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔
حسن احمد اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے۔ حسن احمد اور ان کی والدہ بھی اس کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے، لیکن اس کے باوجود میمونہ کبھی کبھی بےحد پریشان نظر آیا کرتی تھی۔ سعد اور اپنے بھائی کے متعلق اس کے دل میں طرح طرح کے خدشات پیدا ہو رہے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ قسطلہ بہت دور ہے اور وہاں سے وہ جلد ہی واپس نہیں آ سکتے۔ میمونہ صبح و شام ان کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ہر نئی صبح اور ہر نئی شام اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی کسی بات پر مسکراتی، لیکن اچانک اس کا چہرہ پزمردہ ہو جاتا۔ ایک شام وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک حسن داخل ہوا اور اس نے کہا، آپا جان بھائی ادریس آ گئے۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، آئیے بھائی جان۔ ادریس اندر داخل ہوا۔ میمونہ اٹھ کر آگے بڑھی اور بے اختیار اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ ادریس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم رو رہی ہو میمونہ، پگلی کہیں کی۔ میمونہ نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر سر سے پاؤں تک اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی جان آپ خوشی کے آنسو بھی نہیں پہچان سکتے۔ حسن کی والدہ نے ایک کمرے سے نکل کر کہا، حسن سعد کہاں ہے؟ حسن نے جواب دیا، خالہ جان وہ نہیں آئے۔ میمونہ اب خوشی کے آنسو بہانے کے بجائے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ خالہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیا کہا سعد نہیں آیا؟ ادریس نے کہا، جی وہ بیگا ٹھہر گیا ہے، وہاں ایک اجلاس ہو رہا ہے اور وہ 3 دن تک آ جائے گا۔ زندگی کی تمام رعنائیاں اور دل فریبیاں ایک بار پھر میمونہ کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، اس نے بوڑھی خالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ بیٹی تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے بھائی کو بھی نہیں پہچان سکتی۔ چلو بیٹا اندر بیٹھو۔ ادریس نے کہا، نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں بھی آتا ہوں۔ اچھا مجھے پہلے یہ بتاتے جاؤ کہ سعد بخیریت ہے نا؟ جی ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میمونہ نے کہا، وہ آپ کو قسطلہ میں ملے تھے؟ ادریس نے جواب دیا، نہیں وہ مجھے واپسی پر رستے میں مل گئے تھے۔ میمونہ نے کہا، ٹھہریے بھائی جان مجھے اپنی سرگزشت سنا کر جائیے۔ ادریس نے کہا، میں قسطلہ سے واپس آ رہا تھا، اشبیلیہ کی سرحد کی بیرونی چوکی پر مجھے پولیس کے ناظم اعلیٰ کا حکم ملا کہ میں گھر جانے کی بجائے سیدھا کرتبہ کا رخ کروں۔ میں نے اصرار کیا کہ پہلے میں اپنے گھر جاؤں گا، چنانچہ چوکی کے دراخانے میں مجھے حکم عدولی کے جرم میں گرفتار کر لیا اور 4 سپاہیوں کے پہرے میں کرتبہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ہم وہاں سے کوئی 2 کوس گئے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ہم سے ملا۔ اس نے سپاہیوں سے کرتبہ کا رستہ پوچھنے کے بہانے سے گھوڑا روکا اور پھر اپنے خود کا نقاب سر کا میری طرف دیکھنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ ساتھ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بوڑھی خالہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ پھر تھوڑی دور آگے جا کر اس نے مجھے کیسے چھڑا لیا۔ ہم چند درختوں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک درخت کے آڑ سے یکے بعد دیگرے چند تیر آئے، 2 زخمی سپاہی اور 2 بھاگ گئے۔ بوڑھی خالہ نے کہا، بیٹا اتنی جلدی نہ کرو، تم نماز پڑھ کر آؤ، میں سارا واقعہ سنوں گی۔ میں قاضی ابوالولید کے مکان کے ساتھ ایک کھلے میدان میں قوم کے اکابر کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں 200 ایسے با اثر علماء شریک تھے جو قاضی ابوالولید کی دعوت پر اندلس کے مختلف مقامات سے اس جگہ جمع ہوئے تھے۔ زیادہ تعداد ان جوشیلے لوگوں کی تھی جنہیں حالات نے کچھ عرصے سے قوم کے مستقبل کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ غرناطہ کا مشہور عالم قاضی ابو جعفر اس جلسے کا صدر تھا اور قاضی ابوالولید کی اس تجویز پر بحث ہو رہی تھی کہ علماء کا ایک وفد اندلس کے تمام حکمرانوں کے پاس جائے اور ان سے مطالبہ کرے کہ وہ نصرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد اور منظم ہو جائیں۔ پہلے دن جن مقررین نے اس بحث میں حصہ لیا ان میں سے اکثر اس تجویز کے حامی تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو اس مہم کی کامیابی کے متعلق پر امید نہ تھے، تاہم انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت نہ کی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ملوک و طوائف سے کوئی توقع نہیں، پھر بھی ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ سعد پہلے دن ایک خاموش تماشائی کی حیثیت میں اس جلسے کی کارروائی سنتا رہا۔ آدھی رات کے بعد جلسے کی کارروائی اگلے دن پر ملتوی ہو گئی۔ سعد نے باقی رات ایک سرائے میں قیام کیا۔ صبح جب وہ نماز کے لیے مسجد میں گیا تو قاضی ابو جعفر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، سعد تم یہاں کب آئے؟ میں پرسوں پہنچا تھا۔
غرناطہ میں مجھے احمد ملا تھا، اس نے مجھے تمہاری سرگزشت سنائی تھی۔ اب تمہارا زخم کیسا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس اجتماع کی کارروائی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں حیران ہوں کہ ابھی تک ہمارے بزرگ ہوائی کلیہ تعمیر کر رہے ہیں۔ میں اس تجویز کے متعلق صرف آپ کے خیالات سننے کے لیے ٹھہر گیا ہوں۔ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ میں آپ سے صحیح رہنمائی کی توقع رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابن عمار اور معتمد نے جو سبق ہمیں دیا ہے اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکیں گے۔ قاضی ابو جعفر نے قدر توقف کے بعد کہا، میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو، مجھے صدر کی حیثیت میں اس مجلس کے متفقہ فیصلے کا احترام کرنا پڑے گا، لیکن میں حیران ہوں کہ اس مجلس میں تم جیسا نوجوان بھی خاموش بیٹھا رہا۔ سعد نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ اتنی برگزیدہ شخصیتوں کے موجودگی میں کوئی میری رائے سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج قوم کو ان بوڑھوں اور اپاہجوں کی بجائے ان سرپھرے نوجوانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے جن کی رگوں میں زندگی کا خون ہے۔ میں آج کے اجتماع میں تمہیں اپنے خیالات ظاہر کرنے کی دعوت دوں گا۔ چلو۔ سعد قاضی ابو جعفر کے ساتھ باتیں کرتا ہوا جلسہ گاہ میں پہنچا۔ لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری مجلس کی کارروائی شروع ہوئی۔ اب وہ علماء جنہوں نے ابھی تک اس بحث میں حصہ نہیں لیا تھا باری باری اس تجویز کی تائید کر رہے تھے۔ جب تمام علماء اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو قاضی ابو جعفر نے سعد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سعد تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی۔ بزرگان ملت، یہ اندلس کی بدقسمتی کہ آپ حضرات کو جو کام کئی برس پہلے شروع کرنا چاہیے تھا وہ آپ آج کر رہے ہیں۔ ہماری اجتماعی بے حسی کے باعث اندلس پر وہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں جن کے ساتھ کوئی نیک توقع وابستہ کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اندلس کو نصرانیوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلانے کے لیے ملوک الطوائف کو متحد اور منظم کیا جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صلیب کے علم بردار کے مقابلے میں اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے، لیکن آپ کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جنہیں اسلام کے ناموس اور قوم کی آزادی سے کہیں زیادہ الفانسو کی دوستی عزیز ہے۔ جو حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر الفانسو کو خراج مہیا کرتے ہیں، آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ان سے کسی بھلائی کی امید رکھنا ماضی کا منہ چڑھانے اور حال سے آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہوگا۔ میرے بزرگوں، میں آپ کے خلوص پر شبہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر کوئی بازی جیتنا چاہتے ہیں تو یہ ایک خود فریبی ہوگی۔ یہ لوگ مر چکے ہیں، ان کی لاشیں متعفن ہو چکی ہیں، اور اب کوئی معجزہ ہی انہیں قبروں سے نکال کر اسلام کے غازیوں کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ خدا اور رسول کے باغی ہیں۔ اگر ان میں کوئی انسانیت تھی تو وہ خوش آمدی شاعروں کو نقالوں اور مسخروں کی ہم نشیبی کے باعث رخصت ہو چکی ہے۔ حضرات، مجھے اس مہم میں آپ کی کامیابی کی امید نہیں۔ اگر محفلیں آراستہ کرنے اور آوارہ عورتوں سے بغیرتی کے مظاہرے کروانے، دسترخوان سجانے اور شاہانہ تکلفات کی نمائش کرنے سے ہم اپنے دشمن کو مرعوب کر سکتے تو یہ لوگ ہمارے کام آ سکتے تھے۔ اگر جنگ کے میدان میں سپاہیوں کی تلواروں کی بجائے شاعروں کے قصائد کام آ سکتے تو صرف معتمد کے درباری شاعر ہی اس دنیا کے شعراء کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں، لیکن آپ سب کو معلوم ہے ان میں سے کوئی چیز قوم کی قسمت نہیں بنا سکتی۔ اس لیے ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ لوگ جو قوم کے آنسوؤں سے اپنے کہہ کہوں کا سامان مہیا کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، جنگ کی کلفتوں اور مصیبتوں میں قوم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا، تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم ملوک الطوائف سے قطعی مایوس ہو کر یہ سمجھ لیں کہ اندلس میں مسلمانوں کی آزادی کے دن گنے جا چکے ہیں اور ہمارے لیے ترک وطن کے سوا کوئی راستہ نہیں؟ سعد کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، میرے متعلق آپ کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اندلس کے خاک کے ایک ایک ذرے کے لیے اپنا خون بہاؤں گا۔ میں صرف آپ حضرات کو غلط امیدوں کے چکر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں اس تجویز کا مخالف ہوں کہ میدان جنگ میں بھی عوام کی قیادت ملوک الطوائف کو سونپ دی جائے۔ اگر ہم اسلام کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم عوام کو ان جاہ پسندوں کے تخت و تاج کی حفاظت کی بجائے اسلام کی حفاظت کے لیے بیدار کریں۔ اندلس کی حفاظت کا مسئلہ آج ان لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جو مسلمان رہ کر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔
ہمیں ان عمرہ کے مرمری ایوانوں کی بجائے عوام کے جھونپڑوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج ہی یہ کام شروع کر دیں۔ ہمارے راستے میں بہت سی مشکلات ہوں گی۔ برسر اقتدار طبقہ اسلام کے نام پر عوام کی بیداری کو اپنے لیے خطرہ سمجھے گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم نیک نیتی اور صبر و استقلال کے ساتھ خدا اور رسول کے احکام پر چلیں تو ہم ہر خطرے کے مقابلے میں ایک تو ناقابل تسخیر چٹان ثابت ہو سکتے ہیں۔ بزرگان دین، آج یہ حالت ہے کہ دشمن کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمیں میدان میں للکار رہا ہے اور آپ مردہ گھوڑوں پر زینے ڈالنے کی فکر میں ہیں۔ میں آپ کی نیک نیتی پر شبہ نہیں کرتا، لیکن جب آپ ملوک و طوائف کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہماری سہل انگاری نے روئے زمین کی تمام ذلتوں کو چند گھڑیوں میں باندھ کر قوم کی پیٹھ پر لاد دیا ہے۔ آئیے قوم کو جد و جہد کا رستہ دکھانے سے پہلے اسے اس ذلیل بوجھ سے آزاد کرا دیں۔ سعد کی تقریر کے بعد بحث کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ بعض مقررین نے انتہائی شد و مت کے ساتھ سعد کے خیالات کی حمایت کی، لیکن علماء کی اکثریت اپنی رائے پر قائم تھی۔ چند معترضین کا جوش و خروش دیکھ کر قاضی ابوالولید نے ابو جعفر سے اپیل کی کہ آپ ہمیں موقع دیں تو ہم 6 ماہ کے اندر آپ کو اپنی کارگزاری کے نتائج سے آگاہ کر سکیں گے۔ قاضی ابو جعفر نے اپیل کا جواب دیتے ہوئے کہا، حضرات، میری رائے آپ سب کو معلوم ہے۔ سعد بن عبد المنم بہت حد تک میرے خیالات کی ترجمانی کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے اس ارادے کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ملوک و طوائف کو اصلاح کا آخری موقع دیا جائے۔ ان لوگوں سے ان تمام نفرت اور حقارت کے باوجود جس کا اظہار میری قلم اور زبان سے کئی بار ہو چکا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا اور رسول کے یہ باغی راہ راست پر آ جائیں اور وہ ملت فروش کہلانے کے بجائے اسلام کے غازی بن جائیں۔ علماء کے وفد کی قیادت کے لیے قاضی ابوالولید نہایت موزوں ہوں گے اور بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی ارکان وفد منتخب کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ حضرات جو میری طرح اس مہم کے متعلق بہت زیادہ پر امید نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے جائیں۔ ہمیں صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو تیار کرنا چاہیے جو اس مہم کی ناکامی کے باعث پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ملوک الطوائف اپنی اصلاح پر آمادہ نہ ہوئے تو ہمیں ان کے ساتھ ٹکر لینی پڑے گی۔ بیک وقت اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی قوت کی ضرورت ہوگی، اور ایسی قوت کو فراہم کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیجیے کہ آج تک ہم نے جو کام کیا ہے وہ بہت حد تک نمائشی تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عزت اور آزادی کے اندرونی اور بیرونی دشمن بہت زیادہ چکنے ہو گئے ہیں۔ اس مجلس میں کئی نوجوان موجود ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ تم قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے دن رات ایک کر دو۔ وقت کا نقیب زندگی کی رزم گاہ میں کھڑا ہے، تمہیں پکار رہا ہے۔ اپنی کمانیں درست کر لو، اپنے ترکش تیروں سے بھر لو، پھر شاید ہم میں سے کوئی تمہیں یہ بتا سکے کہ تمہارا ہدف کیا ہے۔ قاضی ابوالولید نے اٹھ کر وفد کے 7 ارکان کے ناموں کا اعلان کیا اور یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ چند آدمی جلسہ برخاست ہوتے ہی سعد کے گرد جمع ہو گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے تو بعض نے اسے اپنے پاس ٹھہرانے پر اصرار کیا، لیکن سعد نے کہا، میں آج ہی یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ کئی آدمی ابو جعفر کے گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ انہیں ادھر ادھر ہٹاتا ہوا سعد کے قریب پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، سعد، تم گھر جانے سے پہلے مجھ سے ضرور ملو، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ قاضی ابو جعفر ابوالولید کے ہاں مہمان تھے۔ سعد نماز کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر سعد کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ چند ماہ کے بعد یہ علماء پھر کسی جگہ جمع ہوں گے تو انہیں یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اپنی نیک تمناؤں کے باوجود مجھے اس مہم کی کامیابی کی امید نہیں۔ ملوک و طوائف اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں، ان سے کوئی نیک توقع کرنا بس ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ ہم عوام کو بیدار کریں۔ ہر شہر اور بستی میں گمنام کارکنوں کی جماعتیں تیار کی جائیں جن کا نصب العین جمہور کو اسلام کے نام پر بیدار کرنا ہو۔
لیکن تم جانتے ہو کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ ملوک الطوائف اندلس میں اسلام کے احیاء کے لیے تحریک کو اپنے ذاتی اقتدار کے لیے خطرناک سمجھ کر فوراً ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو ہاتھ اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے وہ کسی دن ان ملت فروشوں کی قبائیں نوچنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھر بھی اگر ہم چند سال صبر اور سکون کے ساتھ کام کر سکیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں کامیابی نہ ہو، لیکن شمال سے عیسائیوں کا سیلاب جس تندی اور تیزی سے آ رہا ہے وہ شاید ہمیں زیادہ دیر کام کرنے کی مہلت نہ دے۔ ان حالات میں افریقہ کے مسلمان ہماری آخری امید ہوں گے۔ افریقہ کے مسلمان ہماری آخری امید ہوں گے اس وقت جب کہ قریباً تمام عالم اسلام پر ایک جمود طاری ہو رہا ہے۔ افریقہ میں ایک نئی طاقت ظہور میں آ رہی ہے۔ میں مرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں۔ اس نے افریقہ میں الجزائر سے لے کر طنجہ تک تمام بربری قبائل کو متحد کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس کی نیکی اور پاک بازی کے باعث افریقہ کے طول و عرض میں صالحین کے گروہ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اب تک وہ سینکڑوں سرکش اور باغی قبائل کے سرداروں سے اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ ہزاروں غیر مسلم اس کی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر کلمہ توحید پڑھ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ اولو العزم مجاہد آگے چل کر اس دور کا رجل عظیم ثابت ہو۔ 2 سال قبل جب میں حج پر گیا تھا تو افریقہ کے کئی فقہا اور شیوخ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ حج سے واپس آ کر میں نے 3 علماء کو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یوسف بن تاشفین سبتا سے سینکڑوں میل جنوب کی طرف سرکش قبائل کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ لوگ سبتا میں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ چند ہفتوں کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ واپس آ گئے۔ باقی 2 انتظار سے تنگ آ کر صحرا میں اس کی قیامگاہ تک پہنچے، لیکن گرمی کی شدت کے باعث ایک کو اندلس کی یاد نے ستایا، وہ بھی واپس چلا آیا۔ تیسرے نے ذرا ہمت سے کام لیا۔ امیر یوسف نے اس کی آؤ بھگت کی، اس سے درخواست کی کہ تم یہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ 2-3 مہینے امیر یوسف کے ساتھ رہا، لیکن اس کے بعد وہ بھی یہ کہہ کر واپس چلا آیا کہ یہاں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو بربریوں کی زبان سمجھ سکتا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ تن آسان تھے۔ وہاں صرف ایسے لوگ کام کر سکتے ہیں جو پرلے درجے کے جفا کش ہوں۔ اگر میری عمر اور صحت میرے ارادے میں حائل نہ ہو تو میں خود غرناطہ کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے کو ترجیح دوں۔ سعد نے کہا، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں جو کام آپ میرے سپرد کریں گے اسے پورا کیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ میں اہل بربر کی زبان بھی جانتا ہوں۔ ابو جعفر نے کہا، تم بربری زبان جانتے ہو؟ مجھے اس بات کا علم نہ تھا، ورنہ میں پچھلے سال ہی یہ مہم تمہارے سپرد کر دیتا۔ اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں قدرت میرے پاس لے آئی ہے۔ تم فوراً مراکش جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں تمہارا پہلا کام یہ ہوگا کہ تم یوسف بن تاشفین تک رسائی حاصل کرو، بربری فوج کے تمام شیوخ اور فقہا سے رابطہ پیدا کرو، اور پھر جب یہ دیکھو کہ تمہاری آواز کوئی اثر رکھتی ہے تو انہیں اس خطرہ عظیم سے آگاہ کرو جو عالم اسلام کے خلاف الفانسو کی شخصیت میں نمودار ہو رہا ہے۔ یوسف بن تاشفین کی تلوار اگر اسلام کے لیے بے نیام ہوئی تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اندلس کے مسلمانوں کی تباہی ایک خاموش تماشائی کی حیثیت میں دیکھ سکے۔ اندلس کے خواص اور عوام بربریوں کو جاہل اور خونخوار سمجھتے ہیں، اور موجودہ مصائب کے باوجود وہ شاید اندلس کے معاملات میں اہل بربر کی مداخلت گوارا نہ کریں۔ لیکن جب الفانسو کی افواج اشبیلیا اور کرتبہ تک پہنچ جائیں گی تو اندلس کا ہر مسلمان ان لوگوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شاید ملوک الطوائف بھی اسے اپنا آخری سہارا سمجھیں۔ سعد، میں جانتا ہوں کہ یہ مہم بہت کٹھن ہے۔ اندلس میں بہت کم نوجوان ایسے ہوں گے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر افریقہ کے جنگلوں اور صحراؤں میں رہنا پسند کریں گے، لیکن یاد رکھو، قوم کی عزت اور آزادی کی تاریخ گمنام مجاہدوں کے خون اور پسینے سے لکھی جاتی ہے۔ افریقہ پہنچ کر اگر تمہیں کامیابی کی کوئی امید نظر نہ آئے تو واپس چلے آؤ،
لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ تم وہاں چند مہینے یا چند برس رہ کر یوسف بن تاشفین کو مسلمانان اندلس کی مدد کے لیے آمادہ کر سکتے ہو تو تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے تم کسی دن اندلس کے نجات دہندہ بن کر آؤ گے۔ اگر یوسف بن تاشفین کے متعلق میری توقعات صحیح نہ بھی ہوں تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کی جو آگ اندلس میں سرد ہو چکی ہے افریقہ میں ابھی تک سرد نہیں ہوئی۔ وہاں تمہیں کوئی نہ کوئی مرد مجاہد ضرور مل جائے گا۔ قاضی ابو جعفر کی گفتگو کے دوران سعد کا دل اور دماغ کہیں اور تھا۔ وہ افریقہ کے صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں گھوم رہا تھا۔ افریقہ کے رجل عظیم کی مختلف تصویریں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ادریس کو شیخ ابو صالح نے اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا لیا تھا اور وہ دن کے وقت عام طور پر باہر رہا کرتا تھا۔ شیخ ابو صالح کا مکان سعد کے مکان سے کوئی 300 گز دور تھا۔ میمونہ ہر روز کبھی شیخ کی بیوی اور کبھی اپنی خادمہ کے ساتھ سعد کی ماں کے پاس چلی جاتی اور جب کبھی اسے دیر ہوتی سعد کی ماں خود اس کے پاس آ جاتی۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد میمونہ اپنی خادمہ کے ساتھ ادریس کے گھر جانے کی نیت سے باہر نکلی تو دروازے سے چند قدم دور اسے سعد دکھائی دیا۔ وہ ایک ثانیے کے لیے رکی اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی واپس لوٹ آئی اور بیرونی دروازے کے ایک نیم وا کوارٹر کے آر میں کھڑی ہو گئی۔ سعد خادمہ کے قریب آ کر رکا۔ وہ پوچھ رہا تھا، میمونہ کیسی ہے؟ خالہ جان کیسی ہیں؟ میمونہ زیادہ دیر وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ شیخ کی بیوی اچانک کمرے سے باہر نکلی اور وہ اس نے آواز دی، میمونہ بیٹی تم ابھی تک یہیں ہو؟ اچھا ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میمونہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لجاتی، شرماتی اور سمٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ انتہائی کوشش کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، امی جان وہ آ گئے۔ کون؟ حسن کے بھائی۔ یہ کہہ کر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سعد دروازے سے نمودار ہوا۔ بوڑھی خالہ کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ سعد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور خالہ نے اسے دعا دیتے ہوئے پوچھا، تم کب آئے بیٹا؟ خالہ جان میں رات کے پچھلے پہر یہاں پہنچا تھا۔ وہ برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میمونہ اپنے ساتھ والے کمرے کی دروازے کی آڑ میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ خالہ اچانک سعد پر برس پڑی، تم کیسے احمق ہو؟ اتنی دیر غیر حاضر رہے۔ دشمن کے خلاف جہاد تو خیر ایک فرض تھا، لیکن تم پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ تم معتمد اور رمیکہ کو واز سنانے کے لیے چلے گئے؟ خالہ جان یہ بھی ایک فرض تھا، لیکن تم نے کب سے سارے دنیا کے فرائض اپنے سمجھ لے لیے ہیں؟ کیا اشبیلیہ میں یہ فرض ادا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا؟ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، قدرت کو یہی منظور تھا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری تقریر سے خدا اور رسول کے باغیوں کی اصلاح ہو گئی ہوگی؟ نہیں، خدا اور رسول کے باغیوں کو اصلاح کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن میں نے ان باغیوں کو یہ احساس ضرور دیا ہے کہ یوم حساب دور نہیں۔ میں نے صرف ابتدا کی ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ اشبیلیہ میں ہزاروں زبانیں ان لوگوں کے خلاف کھل جائیں گی۔ حسن نے آپ کو نہیں بتایا کہ احمد کی چھوٹی سی نظم اشبیلیہ کے ہر در و دیوار کے ساتھ چسپاں ہے، یہاں تک کہ معتمد کے محل کی دیواروں پر بھی ایسے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں۔ خالہ نے قدرے لاجواب ہو کر کہا، تم سب اپنے باپ کی طرح ہو۔ خالہ جان مجھے ان پر فخر ہے اور وہ دن دور نہیں جب سارا اندلس ان پر فخر کرے گا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، بیٹا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خالہ جان میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ میں اب بہت دور جا رہا ہوں۔ کہاں؟ خالہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میں افریقہ جا رہا ہوں۔ نہیں نہیں، سچ کہتا ہوں خالہ جان، میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اب مجھے بہت سے کام ہیں، میں شام کو پھر آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے سعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ نے کہا، تم سچ مچ افریقہ جا رہے ہو؟ ہاں، میں اپنی ماں سے اجازت لے چکا ہوں۔ ہاں، انہوں نے خوشی سے مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن وہاں کام کیا ہوگا تمہارا؟ میں یہ معلوم کرنے جا رہا ہوں کہ اگر الفانسو نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی تو یہ افریقہ سے ہمیں کیا مدد مل سکتی ہے۔ اب اجازت دیجیے۔ خالہ نے قدرے تذبذب ہو کر کہا، سعد تم میمونہ کا حال نہیں پوچھو گے؟ سعد نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، گھر پہنچ کر امی جان سے میرا پہلا سوال انہی کے متعلق تھا، آپ انہیں میرا سلام کہہ دیجیے۔ سعد باہر نکلا تو اس کی خالہ میمونہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔
میمونہ بے حس و حرکت کھڑی تھی. وہ خوبصورت آنکھیں جو ایک لمحہ بیشتر مسرتوں کا گہوارہ تھیں اب آنسوؤں سے لبریز تھیں. بیٹی تم فکر نہ کرو، شام کو تمہارا خالو آئے گا نا تو وہ اسے سمجھا لے گا. نہیں نہیں، میمونہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. آپ انہیں اپنا فرض پورا کرنے سے نہ روکیے. تو دوستو یہاں پہ یوسف بن تاشفین سلسلے کا 11واں حصہ ختم ہوتا ہے. اگلا حصہ بہت جلد آن لائن کر دیا جائے گا. اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو پلیز ایک لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.